الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج 25 جنوری 2020 اصول فقہ کورس کا دوسرا لیکچر ہے، جس میں ہم مباحث اصول فقہ پڑھ رہے ہیں۔ یعنی کوئی خاص کتاب نہیں ہے، مباحث اصول فقہ، جس کو پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی اصول فقہ کی کتاب کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے مفصلاً وضاحت کی تھی مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب، کہ مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کی تعریف کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے، مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کے عناصر کیا ہیں۔ مقدمۃ العلم میں ہم نے جو بیان کیا تھا کہ اس میں 10 مبادی آتے ہیں، جس کو مبادی عشرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن 3 ضرور ہونے چاہیے: تعریف، موضوع اور فائدہ۔ اس کا فائدہ کیا ہے، غایت کیا ہے، ثمرہ کیا ہے۔ یہ 3 ارکان ہیں مقدمۃ العلم کے۔ اس میں ہم نے جو شعر پڑھا تھا کہ علامہ محمد الصبان جو ہیں، انہوں نے اپنے شیخ کی جو کتاب ہے الملوی، جو سلم کی شرح ہے، اس میں انہوں نے 10 مبادی عشرہ کو بیان کیا ہے۔ شعر کیا تھا؟ ان لکل مبادی فن عشرہ الحد والموضوع والثمرہ ونسبۃ وفضلہ والواضع واسم الاستمداد حکم الشارع ومسائل والبعض بالبعض اکتفى ومن در الجمیع حاز الشرفہ۔ ان کی وضاحت بھی کی کہ حد سے کیا مراد ہے، موضوع سے کیا مراد ہے، ثمرہ سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد نسبت، اس کی فضیلت اور اس کا حکم کیا ہے۔ یہ سارا اس کی ہم نے اراکین کی وضاحت کی۔ اس کے بعد ہم نے جو پڑھا کہ اصول فقہ کے مبادی عشرہ کیا ہیں، یعنی اسی کی تطبیق اصول فقہ پہ کی۔ اصول فقہ کی تعریف کو پڑھا کہ اصول فقہ کی تعریف ہے معرفت دلائل الفقہ اجمالا وکیفیت الاستفادۃ منہا والمستفید، کیونکہ سب کا عطف ہو رہا ہے تو معرفہ کے تحت یہ مضاف الیہ بنیں گے۔ اس کے بعد دلائل الفقہ اجمالا میں معنی کیا ہے کہ مختصراً بیان کرتے ہیں، کہ اس میں ہم تعیین نہیں کرتے کہ یہ کہاں پہ اس کی دلیل ہے۔ اور کیفیت الاستفادہ سے کیا مراد ہے؟ طرق الاستفادہ، جس کو اصول فقہ میں علم الدلالہ کہا جاتا ہے۔ مستفید سے کیا مراد ہے؟ المجتہد۔ اس کے بعد ہم نے جو امام غزالی کی کتاب ہے المستصفیٰ، انہوں نے ایک اصول فقہ کو جو ہے تشبیہ دی ہے شجرہ کے ساتھ، اس کی مفصل وضاحت ہے، جو سننا چاہتے ہیں پہلے لیکچر میں اس کو سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اصول فقہ کا موضوع کیا ہے، ثمرہ کیا ہے، اصول فقہ کا واضح کون ہے۔ واضح کے تحت ہم جو پڑھ رہے تھے اصول فقہ حنفی، کہ مدرسۃ الفقہاء جو ہیں ان کی سب سے پہلی کون سی کتاب ہے، اور مدرسۃ الفقہاء کی اصول فقہ جو ہے اس کا عروج کس کتاب پہ ہوا۔ سب سے پہلی کتاب جو ہم نے ذکر کی وہ امام جساس کی الفصول ہے، الفصول فی الاصول، اور جس پہ اصول فقہ حنفی کا عروج ہوا۔ مدرسۃ الفقہاء جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طریقۃ الجمع بین الفقہاء والمتکلمین، وہ اس میں مراد نہیں ہے، جو خصوصاً ایک ہی طریقے پہ چلے ہیں۔ تو عروج کس پہ ہوا؟ منار الانوار۔ کن کی کتاب ہے؟ امام ابو البرکات النصفی۔ امام ابو البرکات النصفی کون ہے؟ صاحب کنز الدقائق، کنز الدقائق والے۔ اور کنز الدقائق سب کو معلوم ہے کہ احناف کے ہاں متون معتبرہ میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ امام ابو البرکات النصفی المتوفی 710 ہجری۔ اس کے بعد جو ہے آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت کریں گے کہ جو مدرسۃ المتکلمین ہیں ان کی سب سے پہلی کون سی کتاب ہے، اور مدرسۃ المتکلمین کا جو اصول فقہ ہے اس کا عروج کہاں پہ ہوا۔ تو اس کی مفصل وضاحت کرتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ مقدمۃ العلم بطور فن سب سے پہلے کس نے وضاحت کی؟ مقدمۃ العلم کی بطور فن سب سے پہلے کس نے وضاحت کی؟ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ نے۔ کس میں کی؟ المطول میں بھی اور شرح مقاصد میں بھی۔ کتنی چیزیں بیان کی؟ تعریف، موضوع، ثمرہ، 3 چیزیں بیان کی۔ اور مقدمۃ الکتاب کی سب سے پہلے کس نے وضاحت کی؟ بطور فن
बतौर इल्म, अमली तौर पे मुक़द्दिमतुल इल्म भी मौजूद था और मुक़द्दिमतुल किताब भी मौजूद था। सबसे पहले जिन्होंने वजाहत की मुक़द्दिमतुल किताब की वो है अल्लामा मक़रिज़ी रहमहुल्लाह। किस किताब में? अल-मवाइज़ में, बिज़िक्रिल ख़ुतती वल आसार। उसमें अगर आप उसको ओपन करें जाके किताब को, तो मुक़द्दमे के अंदर ही वो लिखते हैं कि मुक़द्दिमतुल किताब के अनासर कौन से हैं। मतलब वो कहते हैं कि मुक़द्दिमतुल किताब के जो अनासर हैं, इसके अंदर जो बयान होगा, पहली क्या चीज़ है? अलगर्द। आप अलगर्द को बयान करते हैं। कोई भी किताब लिखेंगे, कोई भी बहस लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले आप? कि मकसद क्या है, और इसको हम क्या नाम देते हैं? मुक़द्दिमा। और उसके बाद क्या है? अल-उन्वान। मुक़द्दमे में जब आप गर्ज़ की वजाहत करते हैं, उसी के बाद आप कहते हैं कि मैंने इस मकसद को देखते हुए इस किताब का ये नाम रखा है। क्यों? कि ताकि इस्म यदुल्लु अलल मुसम्मा, कि जैसा नाम है वैसे ही अंदर उसका मकसूद भी मौजूद हो। उन्वान के बाद आप क्या करते हैं? अल मनफ़ा, कि जो आप किताब लिख रहे हैं इसका आगे फ़ायदा क्या होगा दूसरों को। क्या ये किताब आप इब्तिकारन लिख रहे हैं या इक्तिबासन? इब्तिकारन का मतलब ये है कि इस मौजू पे पहले किसी ने नहीं लिखा, ये इब्तिकारन होता है। मुक्तबिसन का मतलब क्या होता है? कि इस मौजू पे पहले लिखा गया है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? या तो तलखीस कर रहे हैं किसी किताब की, या फिर क्या है कि कोई किताब क्या है बहुत ही मुख्तसर लिखी गई है, आप उसकी वजाहत कर रहे हैं, या उसके चंद एक अबवाब की बतौर अमसिला वजाहत कर रहे हैं। जैसे मसलन हमने कहा था कल कि इमाम करखी की किताब है, जुज़ है उसूल फ़िक़्ह में, क्या नाम है उसका? उसूल करखी। उसूल करखी। अब उसूल करखी के बाद जब इमाम नजमुद्दीन अन-नसफ़ी, नजमुद्दीन अन-नसफ़ी कौन से हैं? ये मतनुल अक़ाइद वाले, मतनु अल अक़ाइद लिन-नसफ़िय्या, जिनका मतन है, शरक इनकी अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमहुल्लाह की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी उसूल पे किताब लिखी, लेकिन उन्होंने इमाम करखी की जो उसूल पे जो रिसाला था छोटा सा, उसकी वजाहत की है अमसीला ज़िक्र करके, एग्जाम्पल ज़िक्र करके। मतलब वो एक कायदा बयान करते हैं तो ये नीचे क्या लाते हैं? मिसालें। तो ये मनफ़ा इस एतबार से। इसके बाद क्या है? मौदूउल किताब क्या आपका? मौदूउल किताब, कि आप जो किताब लिख रहे हैं वो किस मौजू पे है। उसमें मौजू के तहत आप कितनी चीज़ों का जिक्र करेंगे? मनाहिज का, कि मनहज क्या आपका, यानी आप किसी भी आयत की, किसी भी हदीस की या किसी भी अक़वाल को कैसे जिक्र करते हैं, ये उसमें होता है। मनहज में ये होता है कि आप जो किताब लिख रहे हैं किस मनहज पे चलेंगे। मसलन उसूल फ़िक़्ह में आप कोई किताब लिख रहे हैं तो आप वज़ाहत करेंगे कि मैं अहनाफ के मनहज पे चलूँगा, मैं मुतकल्लिमीन के मनहज पे चलूँगा, या मैं किसी किताब का खुलासा कर रहा हूँ, अगर उसके अंदर किसी इबारत में गमूद है तो उसकी वजाहत करूँगा। अगर कोई हदीस आ जाती है तो उसकी तखरीज सिर्फ सहीहैन से करूँगा, अगर सहीहैन से नहीं मिलती यानी बुखारी और मुस्लिम से तो सुनन अरबा से करूँगा। ये मनहज होता है, उसमें सारा जिक्र करना होता है। मौदूल किताब के बाद क्या है? अनासिरुल किताब। अनासिरुल किताब, अनासिरुल किताब में क्या आता है? अबवाब और फसूल, कि कितने अबवाब हैं और कितनी फसलें हैं और फसलों का उसका उन्वान क्या है, ये आपने जिक्र करना है। तो मुक़द्दिमतुल किताब को सबसे पहले किसने बयान किया? बतौर फ़न अल्लामा मक़रिज़ी ने। किस किताब में? अल-मवाइज़ में, बिज़िक्रिल ख़ुतती वल आसार। हम मदारस उसूलिया के तहत पहला जो मदरसा है, मदारस उसूलिया में कितनी तकसीमें हैं? मदारस उसूलिया पहली तकसीम किस एतबार से है? मिन हैसु
المنہج للورود، یا آپ من حیث الکتابہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، والاستخراج، دوسری تقسیم کون سی ہم نے پڑھی تھی؟ من حیث المصادر والدلالہ واحکامہا. اس کی وضاحت ہم مستقل لیکچر میں کریں گے، جو لیکچر ہمارا ہوگا مصادر فقہ کے اعتبار سے مذاہب کے ہاں. تو ہماری تقسیم کون سی چل رہی ہے؟ من حیث المنہج للورود والاستخراج. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اصلاً 2. کل ہم نے اس کی وضاحت کی ہے. پہلی کیا ہے؟ مدرسۃ الفقہاء، اللہم افتح علیک، مدرسۃ الفقہاء. اس مدرسۃ الفقہاء کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ بارک اللہ فیک، الحنفیہ، الحنفیہ. اور دوسرا کیا ہے؟ مدرسۃ المتکلمین. اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ الشافعیہ سے. کس اعتبار سے تعبیر کرتے ہیں؟ الشافعیہ سے. اس کی ہم نے مفصل وضاحت کی تھی پہلے لیکچر میں کہ یہ جو نسبت ہے، نسبت کس اعتبار سے ہے؟ شرفی اعتبار سے. نسبت شرفی اعتبار سے. کیوں؟ پہلے تو ہم نے یہ وضاحت کی کہ فقہاء اور متکلمین کے درمیان کیا فرق ہے. 3 نکات بیان کیے. پہلا فرق کیا ہے کہ فقہاء جو ہیں فرع سے اصول کی طرف آتے ہیں، فرع سے اصول کی طرف. یہ آ رہا ہے، اس کو چیک کریں. اور دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ ہے کہ جو فروع ہے ان کے نزدیک، حالانکہ میں نے لکھ کے بھی دیا ہے کہ آپ کاپی کروا لیں، مذاکرہ بھی کریں اس کا، فروع جو ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں نا. دوسرا کیا ہے کہ حاکم جو ہے فقہاء کے ہاں فروع ہے، اللہم افتح علیک. اور متکلمین کے ہاں کیا ہے؟ اصول ہیں. تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ فقہاء کے ہاں کثرت فروع فقہیہ ذکر ہوتی ہیں، متکلمین کے ہاں کثرت مباحث منطقیہ. ایک کثرت مباحث منطقیہ یعنی دلیل عقلی بیان ہوتی ہے، دلیل نظری بیان ہوتی ہے ڈائریکٹ کتاب اور سنت، یا مقدمات منطقیہ سے دلیل اخذ کی جاتی ہے. یہ مباحث منطقیہ، حد کیا ہوتی ہے، استنباط کیا ہوتا ہے، استخراج کیا ہوتا ہے، اکتساب، یہ ساری مباحث ہے. کوئی بھی کتاب آپ جا کے دیکھیں جو مدرسۃ المتکلمین پہ لکھی گئی ہیں یا جو طریقۃ الجمع پہ لکھی گئی ہیں، جیسے توضیح ہے، آپ توضیح کو اٹھا کے دیکھیں، اس کے اوپر پہلے مقدمات ہیں، تعریفات ہیں. جمع الجوامع دیکھیں، شروع میں مقدمات منطقیہ ہیں. آپ الاحکام جو ہے آمودی کی، المحصول امام رازی کی، المستصفیٰ دیکھیں، منطقی بحثیں ہیں. یہ جو کتابیں ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں ساری کتب موجود ہیں گوگل پہ. صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ جا کے ڈاؤن لوڈ کریں، جو کتابوں کا ہم نے نام لیا ہے زیارت کر لیں. ہمارے دکتور احمد محبت صاحب ہیں جو ازہر میں، جن کو امام العلل کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جب پڑھاتے ہیں اصول حدیث مقرر نہیں ہے، کہ جو کتابوں کا میں نام لے رہا ہوں مقرر نہیں ہے. مطلب کیا؟ سلیبس میں نہیں ہے. تو جب سلیبس میں نہیں ہے تو زیارت کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. تو سمجھ آ گئی؟ تو جس بھی کتاب کا نام لیں اس کو جا کے گوگل سے صرف 1 منٹ بھی نہیں لگتا، جا کے ڈاؤن لوڈ کریں، زیارت کریں. اچھا جی، اب سمجھ آ گئی کہ فقہاء کس اعتبار سے اور متکلمین کس اعتبار سے. اور نسبہ منہجیہ ہے، نسبہ صناعیہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے کس چیز کی وضاحت کی؟ کتب کی، کہ مدرسۃ الفقہاء جو ہے ان کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ مدرسۃ الفقہاء. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تطور. تطور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارتقاء، کہ کیسے ان کا عروج ہوا. پہلی کتاب کون سی تھی اس مدرسے کی؟
الفصول فی الاصول للامام الجصاص رحمہ اللہ. المتوفى جساس کا معنی کیا ہے؟ المتوفى پیشہ تھا ان کا. المتوفى 370 ہجری. اور جب آپ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ صاحب احکام القرآن. آپ کی کتاب معروف ہے احکام القرآن. یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے اصول کی، اصل میں یہ مقدمہ ہے احکام القرآن کا. آپ جب احکام القرآن کو اوپن کریں گے، پڑھیں گے اس کو، اس کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ان مباحث کو اپنے مقدمے میں ذکر کر دیا ہے. الفصول کا منہج کیا ہے؟ الفصول کا منہج یہ ہے کہ امام جصاص جو ہیں کن سے زیادہ آراء نقل کرتے ہیں؟ عیسی بن ابان حنفی رحمہ اللہ. دوسرے کون سے ہیں؟ آپ کے شیخ امام کرخی. تیسرے کون سے ہیں؟ امام شافعی. امام شافعی کی رائے کو ذکر بھی کرتے ہیں، اگر اختلاف ہو تو مناقشہ رد بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور منہج کیا ہے؟ سب سے پہلے تصور مسئلہ کلیئر کرتے ہیں. کوئی بھی اصول لائیں گے، آپ کتاب کی جب زیارت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، تو جب آپ دیکھیں گے پہلے تصور مسئلہ کلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی رائے کو ذکر کرتے ہیں اگر اختلاف ہو، پھر اپنے اصحاب کی آراء کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ فروع فقہیہ ذکر کرتے ہیں. اور یہ بعض مسائل میں اختلاف کرتے ہیں. ان کے آپ مسئلہ جا کے پڑھیں. مسئلہ ہے کہ کیا ہر مجتہد مصیب ہے؟ مصیب کا مطلب یعنی ثواب پہ ہے، صحیح ہے. فروعات میں انہوں نے اس پہ مفصل وضاحت کی ہے، اور ان کا اپنا موقف کیا ہے؟ کل مجتہد مصیب. پڑھیں جا کے، پہلے آراء ذکر کریں گے، اپنی رائے ذکر کریں گے، پھر اپنی آراء پہ بہت کثیر دلائل لاتے ہیں. اسی فصول میں، ہاں الفصول میں. دوسری کیا ہے؟ ان کے بعد کون آئے؟ ابو زید بارک اللہ فیک. امام تقویم الادلہ. تقویم الادلہ کن کی ہے؟ لامام ابی زید الدبوسی الحنفی. متوفى 430 ہجری. 430 ہجری. اس کے اور بھی نام ہیں تقویم الادلہ کے، لیکن جس نام کے ساتھ متداول ہے، معروف ہے، تقویم الادلہ. یہ مقدمہ ہے. اگر آپ کو تاریخ اصول فقہ کا مقدمہ سمجھ آ گیا تو آگے آپ کو سمجھنا آسان ہوگا جب ہم مباحث میں اختلاف ذکر کریں گے، کیونکہ آپ کے سامنے ایک منہج ہوگا کہ یہ لوگ ہیں یہ اس منہج پہ چلتے ہیں، یہ ہیں تو یہ اس منہج پہ چلتے ہیں، یہ ہیں تو یہ مدرسہ تو سمرقند کے ہیں، متکلمین کے ہیں، تو آسان ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات جب آپ بحث لکھیں گے، کسی مسئلے پہ تحقیق کرنی ہوگی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سی کتاب ہے، کس میں یہ مسئلہ اچھے طریقے سے مل سکتا ہے. تقویم الادلہ کا منہج کیا ہے؟ آپ جو ہیں امام ابو زید الدبوسی الحنفی، انہی کی معروف کتاب ہم نے کہا تھا تاسیس النظر ہے. بالکل چھوٹا سا رسالہ ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے، مکتبہ ازہریہ سے بھی مل جاتا ہے، جو مسجد ازہر کی بیک سائڈ پہ مکتبہ ہے. تقویم الادلہ کا منہج کیا ہے کہ یہ امام جصاص سے بھی نقل کریں گے، کیونکہ پہلے گزر چکے ہیں. یہ متوفہ 370 ہیں اور یہ کیا ہیں؟ 430 ہیں. اور کن سے نقل کریں گے؟ امام کرخی سے بھی، عیسی بن ابان سے بھی، امام شافعی سے بھی، سب سے ذکر کریں گے. ان کا منہج کیا ہوتا ہے کہ یہ کثرت فروع فقہیہ ذکر کرتے ہیں، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ فرع فقہی اس اصول کے خلاف ہے. ان کے بعد کون آئے؟ ابی عبداللہ السیمری الحنفی. کیا کتاب کا نام ہے؟ مسائل الخلاف فی
اصول فی اصول الفقہ کن کی ہے؟ ابی عبداللہ السیمری الحنفی. السیمر علاقہ ہے. متوفی 436 ہجری. 436 ہجری. ہاں جی، اللہ مفتح علیہ. مسائل الخلاف والوں کا منہج کیا ہے کہ یہ خلاصہ ہے کس کا؟ الفصول کا. اگر آپ نے الفصول، کیونکہ بہت 2 جلدوں پہ مشتمل کتاب ہے، مفصل وضاحتیں ہیں، اگر آپ نے اس کا خلاصہ پڑھنا ہو تو کون سی کتاب؟ مسائل الخلاف فی الاصول. اس میں اور کچھ نہیں لاتے سوائے اس کے. خلاصہ جب لائیں گے تو اپنی فروع فقہیہ بھی ذکر کریں گے اور باقی جو ان کا منہج ہے وہ. لیکن اصل مدار کیا ان کا؟ امام جساس کی اصول الفقہ. ان کے بعد کون آئے؟ نہیں، کوشش کریں وفات یاد رکھنے کی. یہ ایک علمی ملکہ کے لیے ضروری ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی تابعی ہو تو آپ اس کو تبع تابعی بنا دیں، تبع تابعی ہو تو آپ صحابی بنا دیں، کوئی پہلے ہو تو مؤخر کر دیں، مؤخر ہو تو مقدم کر دیں. ان کے بعد کون آئے؟ آپ نے کتاب کا نام سنا ہوگا اصول البزدوی. اللہ مفتح علیک. کنز الوصول، کنز الوصول الی معرفت الاصول. کس نام سے معروف ہے؟ اصول البزدوی. اصول البزدوی کن کی ہے؟ لامام فخر الاسلام البزدوی رحمہ اللہ. متوفی 482 ہجری. کلیئر؟ 482 ہجری. امام بزدوی کا منہج کیا ہے؟ امام بزدوی نے جو ان سے ماقبل گزرے سب کو جمع کیا ہے. پہلے کون ہے؟ سارے جو آپ کتب پڑھتے آ رہے ہیں. اور امام بزدوی کی اصول کی خاصیت یہ ہے کہ جو پہلوں کا ایک ترتیب نہیں تھی منظم طریقے سے. کیوں کہ یہ ابھی مرحلہ شروع ہو رہا تھا اصول فقہ کا. جب مرحلہ شروع ہو رہا ہو تو آپ ترتیب پہ خیال نہیں رکھتے بلکہ مقاصد پہ خیال رکھتے ہیں کہ اہم مسائل ذکر کر دیں. جب امام بزدوی کا دور آیا ہے تو پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے نشأ کا. اب امام بزدوی کے مرحلے میں کیا آ گیا؟ تہذیب، تہذیبی مرحلہ، جس میں آپ تنقیحات کرتے ہیں، تہذیبات کرتے ہیں، اضافات کو حذف کرتے ہیں اور ترتیب دیتے ہیں. تو امام بزدوی نے اصول بزدوی میں سب سے اعلیٰ طریقے سے، اعلیٰ ترتیب کے ساتھ اصول فقہ کو مدون کیا ہے. یہ ان کی خاصیت ہے. امام بزدوی کے بعد کون آئے؟ آپ نے نام سنا اصول السرخسی. صحیح، سرخسی بھی بولتے ہیں اور سرخسی بھی بولتے ہیں. کتاب کا نام کیا ہے؟ تمہید الفصول فی علم الاصول. تمہید الفصول فی علم الاصول کن کی ہے؟ لشمس الائمہ السرخسی رحمہ اللہ. متوفی 483 ہجری. 483. انہوں نے کیا کیا؟ ان سے ماقبل جو تھے سب کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کتاب کا زیادہ مدار کس پہ ہے؟ تقویم الادلہ پہ. اصول سرخسی زیادہ کس سے مقتبس ہے؟ تقویم الادلہ سے. ایون کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ تقویم الادلہ اور تمہید الفصول یعنی اصول سرخسی میں کوئی فرق نہیں ہے الا کہ یسیر. ان کے بعد کون آئے؟ امام سمرقندی.
یعنی علاء الدین شمس النظر السمرقندی، کتاب کا نام کیا ہے؟ میزان الاصول فی نتائج العقول، کن کی ہے؟ نتائج العقول یا نتائج للعقول؟ للسمرقندی، متوفى نتائج العقول، متوفى 539 ہجری۔ ان کا منہج کیا ہے؟ یہاں پہ آ کے انہوں نے کس کو مدون کیا اپنی کتاب میں؟ امام ابو المنصور ماتریدی کے منہج کو۔ امام ابو المنصور ماتریدی رحمہ اللہ کی 2 کتابیں تھیں، ماخذ الشرائع اور کتاب الجدل، ماخذ الشرائع اور کتاب الجدل۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں دونوں کو جمع کیا ہے تہذیب و تنقیح کے ساتھ، اور یہ جو ہیں امام سمرقندی ان کے منہج پہ نہیں چلے جو ماقبل آئے ہیں، کثیر مسائل میں ان سے اختلاف کیا، اور کن کے منہج پہ چلے؟ متکلمین کے۔ متکلمین کا منہج سے مراد کیا ہے؟ احکام میں بھی اور منہج میں بھی، یعنی ورود میں، کہ اصول کو جب لکھا ہے تو مباحث منطقیہ لائے ہیں، مباحث منطقیہ، اور احکام میں بھی آپ نے اختلاف کیا۔ مثلا عام کی دلالت کیا ہے؟ قطعی، احناف کے ہاں جو معروف ہے، تو انہوں نے اس مسئلے میں بھی اختلاف کیا اور دیگر مسائل میں بھی اختلاف کیا۔ تو لہٰذا یہاں پہ آ کے یہ جو میزان الاصول فی نتائج العقول ہے، یہاں پہ احناف کے اندر 2 مدرسے بن گئے۔ میزان الاصول کیا ہے؟ ہاں، بانی کون ہے؟ امام ابو المنصور ماتریدی۔ جب 2 مدرسے بنے تو یہ مدرسہ کیا کہلایا؟ مدرسۃ السمرقند۔ اور یہ کس مدرسے سے ہیں؟ مدرسۃ العراق، مدرسۃ العراق۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی آپ اصول فقہ کی یا فقہ حنفی کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو تعارض نظر آئے گا بعض مسائل میں، کہ آپ نے اصول اور پڑھا ہوا ہے، مسئلہ اور ہے۔ تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جس کی کتاب آپ پڑھ رہی ہیں وہ مدرسہ سمرقند سے ہیں یا مدرسہ عراق سے ہیں، آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ یا تو کسی نے لکھا ہوگا کہ ان کیا مدرسہ سمرقند کا منہج ہے، یا پھر آپ خود کتاب کا کثرت مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس نہج پہ چل رہے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے مدرسۃ السمرقند اور مدرسۃ العراق میں منقسم ہونے کی وجہ سے فقہ حنفی کے مسائل میں تعارض آیا ہے۔ ان کے بعد کون ہے؟ اچھا، یعنی منطقی ابحاث کے ساتھ بھی یہ اصول لکھا جا سکتا ہے؟ ہاں، مدرسۃ المتکلمین یہی ہے۔ منطقی ابحاث سے مراد یہ کہ دلائل عقلیہ آپ ذکر کرتے ہیں بغیر فروع فقہیہ کے، صرف آپ نے اصول کو ثابت کرنا ہے، یہ نہیں ثابت کرنا کہ فرع اور اصول میں انسجام ہے یا نہیں ہے، یعنی ربطہ ہے یا نہیں ہے، تعارض نہیں ہے فرع میں اور اصول فقہ میں۔ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک آپ جا کے کتاب خود کھول کے نہیں دیکھیں گے کہ کیسے لکھی ہوئی ہے کتاب۔ ان کے بعد کون ہے؟ معروف کتاب پڑھائی جاتی ہے، انہی کے ساتھ انہی کے دور میں ایک اور مصنف گزرے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں؟ اصول الفقہ اللامشی، ہاں، جن کا لقب یہ بھی ہے حسام النظر، صدر الدین بھی کہتے ہیں، اور کتاب مطبوع ہے۔ یہ بھی کس منہج پہ ہیں؟ مدرسۃ السمرقند۔ مدرسۃ السمرقند اور مدرسۃ المتکلمین میں کیا فرق ہے؟ یہ ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ مدرسۃ السمرقند مدرسۃ المتکلمین کے قریب ہے، منہج الورود میں بھی اور احکام سے مراد کیا ہے؟ کہ عام دلالت ہے، عام کیا ہے؟ لیکن یہ جو دلالت ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ قطعی ہے یا ظنی ہے؟ یہ مراد احکام۔ تو اس میں بھی اختلاف کیا انہوں نے۔ آپ صرف مقدمہ اٹھا کے دیکھیں میزان الاصول کا، میزان الاصول کے مقدمے ہی میں یہ ذکر کرتے ہیں امام ابو المنصور ماتریدی کی کتابوں کا، اور ساتھ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ پہلے 2 فریق گزر چکے ہیں ہمارے،
2 مدرسے ہوئے ہمارے، یعنی یہ بات ہم نہیں کر رہے، یہ انہوں نے خود کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک مدرسہ ایسا ہے کہ جو فقہا کی طرف چلا گیا ہے، یعنی جو مدرسۃ العراق ہے، ہاں، اور جو اصل جو ہمارے اصول تھے اس کو چھوڑ دیا، یعنی اصل منہج کو چھوڑ دیا. تو میں اسی منہج کا ارتقاء کے لیے، احیاء کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے انحراف کیا، انحراف سے مراد وہ نہیں جو انحراف بالباطل ہوتا ہے، انحراف بالمنہج. آپ جب بولتے ہیں انحراف تو عرف عام میں کیا بولا جاتا ہے؟ یعنی صحیح چیز کو چھوڑ کے باطل کی طرف آ گیا. لیکن جب ہم بعض اوقات انحراف کو کس معنی میں لیتے ہیں کہ ایک منہج کو چھوڑ کے دوسرے منہج میں چلا گیا ہے، پہلا منہج بھی صحیح ہے اور دوسرا بھی صحیح ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو انحراف کیا، کنہوں نے؟ ان مدرسے والوں نے، مدرسۃ العراق میں. ہاں مدرسہ عراق نے. کس بنیاد پہ انحراف کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یا تو ان کو یہ مباحث سمجھ نہیں آئی، یا ان کا جو قلبی میلان تھا وہ فقہ کی طرف تھا. صرف مقدمہ آپ نے پڑھنا، جا کے رات کو سوتے ہوئے چارپائی پہ لیٹتے ہوئے گپ شپ میں بندہ کتاب کھول لیتا ہے، میزان الاصول فی نتائج العقول. اگر اس سے اختلاف ہو، وہ چیز آپ نہ پائیں تو اگلے لیکچر میں آ کے بتا دیں. صحیح جی. ان کے بعد کون آئے؟ معروف کتاب پڑھی جاتی ہے پاکستان میں، المنتخب الحسامی. صحیح. یہ امام دامشی جو آپ نے بتائے، ان کا متوفہ کیا ہے؟ یہ اسی دور کے ہیں، ان کا کیونکہ متوفہ ذکر نہیں ہے بالضبط. ٹھیک ہے. اب یہ کون ہے؟ اصل کتاب کا نام کیا ہے؟ المنتخب فی اصول المذہب. المنتخب فی اصول المذہب. متوفہ کیا ہے ان کی؟ حسام الدین الاخسیقسی نام ہے، الاخسیقسی. الاخسیقسی. اللہ مفتح علیہ. اور کاف کون سا ہے؟ کتاب والا. کلیئر. متوفہ کیا ہے؟ 644 ہجری. یہ کیا تھے؟ 539 ہجری. اب اس مدرسے کا عروج کس کتاب پہ ہوا ہے؟ المنار. ہاں. المنتخب کا منہج کیا ہے؟ متکلمین والا. نہیں، المنتخب کا یہ خلاصہ ہے اصول بزدوی کا. کس کا خلاصہ ہے؟ اصول بزدوی. کہاں پہ ہے یہ؟ اصول البزدوی. کب لکھی گئی؟ 482 میں. یہ کب لکھی گئی؟ یعنی 644 ہجری کے مصنف متوفہ ہیں. تو لہٰذا انہوں نے اپنی کتاب میں خلاصہ کن کا کیا؟ اصول بزدوی کا. اب اگر آپ کو امام بزدوی کی زبان مبارک سمجھ نہیں آ رہی، مصطلحات سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کس کتاب سے استفادہ لیں گے؟ المنتخب الحسامی سے. تو امام حسام الدین نے جو خلل واقع ہوا تھا متکلمین کے منہج پہ جانے کی وجہ سے، اس خلل کو ختم کرتے ہوئے دوبارہ رجوع کی اپنے اکابر کی طرف. نہیں، ہم یہ تو نہیں گئے، وہ امام سمرقندی ہیں. امام سمرقندی نے فقہا کا منہج چھوڑ کے متکلمین کا اختیار کیا، اور امام حسامی نے آگے دوبارہ فقہا کا منہج اختیار کیا. یہ اسی منہج پہ چل رہے ہیں، فقہا کے منہج پہ. صرف یہ جو ہیں یہ خانہ یہاں سے الگ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ان کے بعد وہ دوبارہ واپس اس پہ آ گئے. ہاں، یہ اسی منہج پہ چل رہے ہیں، مدرسۃ الفقہا پہ، یعنی مدرسۃ العراق پہ. اب ان کے بعد کیا ہے؟ یہاں پہ عروج ہے. منار الانوار کتاب کا نام کیا ہے؟ کن کی کتاب ہے؟ امام ابی البرکات النصفی. متوفہ 710 ہجری. یہ اصول فقہ جو حنفی ہے، یعنی مدرسۃ الفقہاء، خاص کر مدرسۃ العراق، اس کا عروج ہے منار الانوار پہ. عروج کیوں ہے؟ کہ منار الانوار میں اصول بزدوی اور اصول سرخسی کا خلاصہ ہے. ترتیب میں کس منہج پہ چلے؟ امام نصفی، امام بزدوی کے منہج پہ. اب اگر آپ اٹھائیں، صرف کتاب جا کے آپ نے کھولنی ہے، منار الانوار کو سامنے رکھیں اور اصول بزدوی کو، آپ کو سیم ترتیب نظر آئے گی. بعض کا جو مشکل لفظ ہے انہوں نے صرف الفاظ کو چینج کیا ہے،
تاکہ قاری کو سمجھ آئے. اب یہاں پہ اصول، اور اس کو عروج کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے اصول سرخسی اور اصول بزدوی کا خلاصہ کیا، اور امام بزدوی اور امام سرخسی کو اصول فقہ حنفی میں کیا کہتے ہیں؟ شیخین. تو جب شیخین کی کتابوں کو جمع کر دیا اور ایک کتاب بنا دی تو عروج طبی طور پہ ہوا. اسی وجہ سے پھر ان کے بعد جو آئے انہوں نے اس کی شروحات لکھی، خلاصہ کیا، اسی کی مباحث کی وضاحت کی. تقریباً 200 سے بھی زائد شروع بن گئی، یعنی 200 سے بھی زائد کتب لکھی گئی صرف منار الانوار کے سٹڈی پہ، دراسہ پہ. اور خود مصنف کی اپنی شرح ہے کشف الاسرار کے نام سے، کشف الاسرار شرح منار الانوار. کلیئر یہاں تک؟ کوئی سوال ہو؟ اچھا، یہ مدرسۃ الفقہاء کا جب بھی آئے گا تو اس سے مراد مدرسۃ العراق ہی لیا جائے گا؟ مدرسۃ العراق ہی لیا جائے گا. اللہ مفتالک، مدرسۃ السمرقند نہیں ہے. یہ تنبیہ آپ کے ذہن میں رہے. اب ہو گئی جناب. اگر آپ نیلے سے لکھے تو واضح ہوگا زیادہ. اب ہم نے کون سا مدرسہ پڑھنا ہے؟ لیکن یہ بات خیال رکھے، ہم کیا بار بار بول رہے ہیں؟ مدرسۃ الفقہاء، طریقۃ الجمع بین المتاخرین، یا یہ لوگ نہیں بول رہے. یعنی صدر الشریعہ کہاں گئے، تودی کہاں گئی؟ تو یہ ایک الگ مدرسہ ہے، یعنی جو جمع کیا فرع ہے ان دونوں مدرسے کی. پہلے آپ کو اصل مدرسہ کلیئر ہو. اس کے اوپر اگر آپ نے کتاب پڑھنی ہو صحیح، یعنی پوری تفاصیل کے ساتھ، ایک کتاب ہے تطور الفکر الاصولی الحنفی. یہ جو میں نے بحث لکھی ہے اپنی، اس کے اندر کتاب کا نام موجود ہے تطور الفکر الاصولی الحنفی. اس کے اندر انہوں نے یہ دراسہ یہ کیا ہے کون سے مدرسے ہیں اور کس کا کس میں اختلاف ہے. اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں جب آپ پڑھیں گے پھر اگر آپ اصل کتابوں میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے ایزی ہوگا، آسان ہوگا اس میں. اب مدرسۃ الفقہاء میں مین شخصیات کون سی ہوئیں؟ امام جساس، امام بزدوی، امام سرخسی اور امام نصفی. نہیں، مین جو ہیں پرسنالٹی جو ہیں جن کے اوپر اصول فقہ کی تدوین ہوئی یعنی عروج ہوا، یہ ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے دور البزدوی کیا ہے اصول فقہ حنفی میں، اب آپ کو کلیئر ہے. دور السرخسی کیا ہے، دور النصفی کیا ہے، یعنی دور مطلب رول کیا ہے، امام نصفی کا رول کیا ہے منار الانوار میں، اب کلیئر ہونا چاہیے آپ کو. اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ مدرسہ سمرقند کا دور کیا ہے. مدرسہ سمرقند نے فقہاء کا جو منہج تھا اس کو کس کی طرف کنورٹ کر دیا؟ متکلمین کی طرف. اب دوسرے لوگ ہیں مدرسۃ المتکلمین. ان کے اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے اور عروج کس پہ ہوا ہے؟ مدرسۃ الفقہاء میں سب سے پہلی کتاب کون سی پڑھی ہم نے؟ امام جساس کی الفصول. عروج کس پہ ہوا؟ منار الانوار پہ. اس مدرسے کی سب سے پہلی کتاب جو تسامحاً گنی جاتی ہے، تسامحاً حقیقتاً نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ الرسالہ، الامام شافعی رحمہ اللہ، متوفی 204 ہجری. 204 ہجری. امام شافعی کا منہج کیا ہے؟ ابتکاراً، کہ آپ سے پہلے اصول فقہ پہ کوئی کتاب نہیں تھی، آپ ابتکاراً چلے، آپ نے ایک نیا فن متعارف کروایا فن کے طور پہ. لیکن عملی طور پہ کہاں سے استنباط کیا؟ فقہاء کی عبارات سے اور سارا قرآن و حدیث سے. اب اگر آپ رسالہ کھولیں گے، ایون کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے، مقدمہ آپ جا کے پڑھیں، مقدمے کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو قرآن سے ثابت نہ ہو. لیکن آپ کوئی سوال یہ کرے کہ قرآن سے ثابت کیسے ہو، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا ہے. طرق الدلالہ، وہ کہتے ہیں اگر طرق الدلالہ آپ سمجھ گئے
تو آپ یہ دعویٰ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ دنیا کا ہر مسئلہ، یعنی جو بھی فقہی مسئلہ، شرعی مسئلہ، جو بھی کسی بھی طریقے سے آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے وَفَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا او كُلَّ شَيْءٍ او تِبْيَانًا لِكُلِّ، یہ کیا ہے؟ کیا قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے بیاناً؟ یہ امام شافعی کے قول سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طبیان، یعنی ہم استدلال کر رہے ہیں، انہوں نے نصاً یہ فرمایا نہیں، استدلال کیا ہوا کہ ہر چیز کا بیان ہے لیکن دلالت کے اعتبار سے۔ بعض کی دلالت کیا ہے؟ عبارت النص، بعض کی اشارت النص، بعض کی اقتداء النص، بعض کی ظاہرہ، بعض کی النص، جو ہم علم الدلالات میں پڑھیں گے۔ تو اس اعتبار سے قرآن نے کہا ہے کہ کسی کو ہم نے مفصلاً یعنی صراحتاً بیان کیا ہے، کسی کو ضمناً بیان کر دیا ہے، کسی کو التزاماً بیان کر دیا، جو کچھ بھی ہے ہم نے اس میں بیان کر دیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ ہونی چاہیے طرق الدلالہ کی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک دعویٰ کیا، القسطاس المستقیم، جب آپ کھولیں گے القسطاس المستقیم کے پہلے صفحے پہ، وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہے کوئی مذہب تعلیمی کا شخص، مذہب تعلیمی امامیہ کے اس گروہ کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن صرف اور صرف امام سے سمجھ سکتے ہیں، جو ائمہ معصومین ہیں ان کے ہاں، کسی اور کو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو ایسا دعویٰ کرے، میرے سامنے آ کے بیٹھے، میں اس کو سمجھاؤں اور میرے ساتھ گفتگو کرے اور میں بھی سیکھوں کہ تمہارے پاس کون سا علم ہے، تم تو کہلاتے ہو تعلیمی، تو ضروری ہے کہ تمہارے پاس علم بھی ہو۔ تو ایک شخص جب آپ کے پاس آیا، پوری گفتگو چلی، آپ نے اسی گفتگو کو کلمند جو کیا ہے القسطاس المستقیم میں، آخر میں کیا کہتے ہیں، اس شخص نے ایک سوال کیا۔ آپ سے اکثر لوگ سوال کریں گے فیوچر میں بھی اور پریکٹیکل لائف میں بھی کہ اتحاد امت کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب امام غزالی نے بڑا آسانی سے دیا ہے۔ امام غزالی سے اس شخص نے پوچھا کہ چلو مان لیتے ہیں آپ کو یہ سارے مناہج معلوم ہے، یہ امت میں اتنا اختلاف ہے تو آپ کیسے اس کو قابو کریں گے، کیسے ختم کریں گے؟ وہاں پہ آپ نے ایک بات کہی جو امام شافعی سے ملتی جلتی ہے، جو قرآن نے بھی کہی تبیان لکل شیء۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ ہم نے کتنی چیزوں کو نازل کیا، نمبر 1 کتاب، نمبر 2 فرمایا والمیزان لیقوم الناس بالقسط، نمبر 3 کیا فرمایا وانزلنا الحدید، تین چیزیں، کتاب، میزان سے کیا مراد ہے منہج، منہج سے کیا مراد ہے کہ آپ ہر شے قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ منہج ہے کیا قرآن کا، طرق دلالہ کیا ہیں۔ کلیئر؟ آپ امام شافعی کا رسالہ جا کے دیکھیں اور اس کو پڑھیں القسطاس المستقیم میں، زندگی بھر کے لیے آپ کا یہ سوال حل ہو جائے گا کہ اتحاد امت کیسے ممکن۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ جو لوگ غالی ہیں، متعصب ہیں، کسی کی بات کو نہیں مانتے، یعنی کوئی بھی ہے فتویٰ باز جو ان تکفیریت اور ہر ایک کو گستاخ یا ہر ایک کو مشرک یا ہر ایک کی تکفیر کرنا، آپ نے فرمایا اگر وہ منہج علمی پہ نہیں آتے تو انزلنا الحدید، پھر ڈنڈے سے ان کا علاج کیا جائے۔ تو عوام کا علاج، یہ بھی اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، یار عوام کو کیسے ہم کہیں، عوام کس چیز کی مکلف ہے؟ امام غزالی نے فرمایا عوام کو صرف اتنا سمجھاؤ کہ تمہارے اوپر یہ اختلافات پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے، تمہارے اوپر ایمان لانا یہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ جو ہم ایمان ہے مفصل قضاء اور قدر کی ایمان اور جو حدیث ہے، یہ ہے آپ کا ایمان، آپ اس پہ رہیں، باقی یہ دقیق بحثیں آپ کے اس کے مکلف نہیں ہیں۔ کوئی اب ہمارا جو بھی لیکچر سنے اس کو یہ بات کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی شخص آپ سے پوچھتا ہے یار عوام کہاں جائے، عوام کہیں بھی نہ جائے، اس کا جواب امام غزالی نے دے دیا القسطاس المستقیم میں کہ عوام جو قطعی عقائد ہیں قرآن و حدیث کے، جس کے اوپر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، اللہ کو ماننا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، کتاب، یہ سارا اس کے اوپر بس ایمان لے آئے، جو آپ کو باقاعدہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ اس چیز کی مکلف ہے عوام۔ باقی کوئی بھی شخص یہ پریشان نہ رہے یار اتنے مسائل میں اختلاف ہے علماء کا، یہ مولویوں کا، نہیں، یہ صرف ان کو پتہ نہیں ہے عوام کو، عوام جس کی مکلف ہے صرف اس پہ رہے۔ چلیں، تو امام شافعی نے الرسالہ لکھا، متوفی 204 ہجری۔
امام شافعی کا منہج کیا ہے؟ اصول پہلے ذکر کریں گے، پھر فروعات فقہیہ ذکر کرتے ہیں۔ امام شافعی کے بعد کون آئے؟ التقریب والارشاد للقاضی ابو بکر الباقلانی۔ باقلانی تقریب والارشاد لکھا۔ ہاں، التقریب والارشاد کن کی ہے؟ امام باقلانی، متوفی 402 ہجری، 402۔ امام باقلانی نے التقریب والارشاد میں کس کو ارتقا دیا؟ مفصل وضاحت کس کی؟ طریقہ متکلمین پہ، اور اس کے اندر معتزلیہ کا بھی رد کیا، کیونکہ آگے کتاب آئے گی معتزلیہ کی، اور عقلی بحث لائے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے مسلک پہ تھے، اشعری تھے۔ یہاں پہ آ کے یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ کتاب وہ ہے، یہاں سے اصول فقہ میں اعتقادی بحثیں داخل ہو گئیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے یار یہ اصول فقہ میں خبر الواحد حجت ہے یا نہیں ہے، اس کا اصول فقہ سے کیا تعلق ہے؟ اصول فقہ ایک ضمنی مسئلہ ہے، خبر واحد فقہ ایک ضمنی مسئلہ ہے، خبر واحد حجت ہے، لیکن یہ مسئلہ تو عقیدے میں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی بحثیں کہاں سے آئیں؟ قرآن کلام نفسی ہے یا کلام لفظی ہے؟ یہ بحثیں کہاں سے آئیں؟ یہاں سے انٹر ہوئیں، التقریب والارشاد سے، اعتقادی مسائل۔ تو لہٰذا ہر وہ مسئلہ متخصصین نے کہا کہ جس کا تعلق اصول فقہ سے نہیں ہے اس مسئلے کو اصول فقہ کی کتابوں سے نکال دینا چاہیے۔ نکالنے سے مراد اب ہم تقریب والارشاد سے تو نہیں نکال سکتے۔ آج کل ایسے جہلا آئے ہیں جو ایک مصنف پہلے گزر چکا ہے، اس کی کتاب میں اس سے خطا ہوئی، یہ کہتے ہیں چھاپنا بند کر دو، اس کو نکال دو۔ بھی ہم کیسے نکال سکتے ہیں اس کتاب سے؟ ہم اس کتاب کے مالک ہی نہیں ہیں، ہم اس کتاب کے اندر تصرف کیسے کر دیں؟ مثلا میں نے کتاب لکھی ہے، یہ ایک مثال ہے، یہ کتاب میں نے لکھی ہے بحث، اب علاؤالدین بھائی آئیں اور اس میں چینجنگ کر کے میرے نام سے کتاب چھاپ دیں۔ علاؤالدین بھائی کو کس نے حق دیا ہے میری کتاب میں تصرف کرنے کا؟ یہ میری کتاب ہے، میں فوت ہو گیا ہوں، میں اس کا مسئول ہوں، چھپتی رہے۔ آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اس کو بیان نہ کریں چیز کو، یا اس کے نیچے حاشیے میں تعلیق لگا دیں کہ علی بھائی سے یہاں پہ خطا ہوئی ہے، صحیح لفظ یہ ہے۔ مثلا میں نے اس بحث میں کیا لکھا ہے؟ تنقیح الفصول، صدر الشریعہ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تنقیح الاصول۔ اب اصل کتاب میں آپ تبدیلی نہیں کریں گے، تنقیح الفصول آپ لکھ دیں، آپ نیچے حاشیے میں کریں گے کہ علی بھائی کو تسامح ہوا ہے، تنقیح الفصول نہیں ہے، تنقیح فی علم الاصول ہے۔ بالوں کو دیکھا گیا یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، جی آپ چھاپنا بند کر دیں، آپ ان چیزوں کو نکال دیں۔ ایون کہ جو تجدیدیت کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں کہ دین کے اندر جو قدامی مسائل ہیں اس کو بھی ہم کیوں نکالیں؟ ہم تو مالک ہی نہیں ہیں اس کے، آپ صرف تعلیق لگائیں۔ وہ ایک امانت علمی ہے، امانت علمی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو چینج کر دیں، یہ تو آپ ہمیں دوسرے گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی چیز میں تصرف کے اوپر ابھار رہے ہیں جو ہماری ملکیت میں نہیں ہے۔ تو ہر اس شے میں تصرف کرنا جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، آپ گناہ گار ہیں۔ لا تخونوا اللہ والرسول، اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ لا يحب الخائنین۔ تو لہٰذا ان کو بھی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہر کتاب کو ہم کیسے چینج کر دیں؟ اور ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو شدت کرتے ہیں، جو کتاب میں آگے یعنی کتاب کا ایک ایک لفظ پہ ایمان لاتے ہیں، جیسے نص وحی پہ ایمان لاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے۔ منہج اعتدال ہی صحیح ہے کہ جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں، اور جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح کہیں، اور غلط کے بارے میں یہ مت کہیں کہ کتاب کو ہی تبدیل کر دیں۔ اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ اصول فقہ میں بحث اعتقادی کہاں سے آئیں؟ التقریب والارشاد۔ اس کے بعد کون آئے؟ معروف کتابیں جو ہیں، العمد، عین کے اوپر کیا ہے؟ دمہ، میم کیا ہے؟ مفتوحہ۔ العمد کس کی ہے؟ للقاضی عبد الجبار
المعتزلی. ٹائم کیا ہو گیا؟ 10-5 متوفہ کیا ہے؟ 415 ہجری. اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ امام باقلانی اصول فقہ کی کتابوں میں اعتقادی بحثیں کیوں لائے؟ کیونکہ ہم اصل قاضی عبد الجبار المعتزلی و شیوخ المعتزلیہ تھے. ان کے رد کے لیے ان کے مناظرات بھی ہیں. ایک کتاب چھپی ہوئی ہے, گوگل سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, بلکہ میری بھی ایک بحث ہے جو میں نے ترجمہ کیا ہوا ہے, جس کے اندر سارا کچھ جمع ہے. قاضی امام باقلانی کے مناظرات. صحیح. ایک اور کتاب ہے علم المناظرات, اس کے اندر بھی قاضی عبد الجبار اور امام باقلانی کے مناظرے موجود ہیں. یہ کتاب پہنچی نہیں ابھی, لیکن اس کتاب کا اثر کہاں سے ہے؟ التقریب والارشاد میں. یا ان کے بعد کون آئے؟ ان کے شاگرد. کتاب کا نام ہے المعتمد. المعتمد کن کی ہے؟ لأبی حسین البصری. حسن نہیں, حسین. متوفہ کب ہیں؟ 436 ہجری. یہ کتاب بعض نے کہا ہے کہ یہ شرح ہے اس کی, امت کی. بعض نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے, کتاب مستقل ہے. لیکن مقصود اختلاف حقیقی میں کوئی فائدہ یعنی کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ المعتمد یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے اندر امت کی آپ کو کثیر عبارتیں ملیں گی, یعنی قاضی عبد الجبار کی آراء اصولیہ. یہ بہت اہم کتاب المعتمد اصول فقہ میں. ان کے یہ بھی وہی یعنی طریقہ ان کا ایک ہی ہے, عقلی بحثیں, مباحث منطقیہ اور اصول فقہ کے اندر اعتقادی مسائل کی وضاحت باز کی. ان کے بعد کون آئے؟ العدہ. العدہ کن کی؟ معتزلیہ کو ذکر کر رہی ہے. یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی اسی کتاب کے بعد. صرف 2 منٹ ویٹ کریں. قاضی للقاضی ابی یعلا الحنبلی. العدہ نہیں پڑھنا, العدہ پڑھنا ہے. کیوں؟ العدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الاستعداد, صحیح, قوت فکری. تو لہذا کیا کتاب کا نام ہے؟ العدہ للقاضی ابی یعلا الحنبلی. کلیئر ہو گیا؟ ان کا عروج کہاں پہ ہوا ہے؟ 3 کتابیں ان کی اور ہیں. ان کا سن وصال آپ چیک کریں اس میں. چلیں, ان کے بعد کون ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے, یہ بھی انہی کی طرح عقلی بحثیں اور یہ سارا ہے. ان کے بعد اب کون آئے؟ امام جوینی آئے. امام جوینی کی بحثیں ساری التقریب والارشاد پہ ہیں. ان کی کتاب معروف ہے التلخیص. صحیح, امام جوینی, ابو المعالی الجوینی, جن کو شافعی, امام الحرمین بھی کہا, امام الحرمین بھی کہتے ہیں. اللہ مفتح علیک. تو التلخیص میں کس کتاب کا خلاصہ ہے؟ والارشاد. اور دوسری ان کی کتاب کون سی ہے؟ البرہان. دونوں ہی مطبوع ہیں, البرہان اور التلخیص. اب ان کے بعد کون آئے؟ امام غزالی المستصفی. یہ عروج ہے. المستصفی کن کی ہے؟ حجت الاسلام امام غزالی. متوفہ 505 ہجری. 505 ہجری. اب آپ سمجھے جنہوں نے سوال کیا ہے کہ ان کا کیا فائدہ ہے. المستصفی یعنی مدرسۃ المتکلمین کے حساب سے پہلی کتاب امام شافعی. عروج کس پہ ہوا؟ المستصفی پہ. المستصفی میں اس کس منہج کیا؟ نمبر 1
المستصفا میں سب سے پہلے یہ تو آئے گی الرسالہ استفادہ، امام باقلانی سے، امام جوائنی سے التلخیص والبرہان، قاضی عبد الجبار سے العمد، ابی الحسین البصری سے المعتمد۔ المعتمد کتابوں سے، یعنی ان کتابوں سے، المعتمد، العمد، تقریب والارشاد، یہ ساری کتابوں سے استفادہ کر کے انہوں نے مستصفا لکھی۔ اس لیے ہم نے یہ ذکر کی کہ ان کے بغیر آپ مدرسۃ المتکلمین کو نہیں سمجھ سکتے۔ کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ آپ نے کہا کہ ان کتابوں کو آپ نے ذکر کیوں کیا، یہ معتزلیہ کی ہیں۔ پہلا سوال کا جواب یہ ہو گیا کہ امام غزالی نے المستصفا جب لکھی تو ان کتابوں سے استفادہ کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ اصول فقہ کی مباحث ہیں۔ دیکھیں، جب اصول فقہ میں کثیر اختلاف تو نہیں ہے، صرف اعتقادی مسائل میں اختلاف ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اعتقادی مسائل کو چھوڑ کے انہوں نے دیگر مسائل میں، اصول فقہ کی تحریرات میں، تہذیبات میں ان سے استفادہ کیا۔ اب یہ ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں جی ایک تو وہ ہر شخص کو بدعقیدہ بول دیتے ہیں، ہر شخص کو جو تھوڑا سا فکر سے اختلاف کر لے۔ دوسرا، اب معتزلیہ تو ان کے بارے میں تو بدعقیدہ لکھا جاتا ہے، نہیں لکھا جاتا۔ ایک بدعقیدہ شخص ہونے کے باوجود ہمارے اسلاف امام غزالی جیسے لوگ حجت الاسلام وہ استفادہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا نکلا کہ جو لوگ ہمارے کہتے ہیں جی بدعقیدہ کو چھوڑ دو، ان کی مجلس میں نہ بیٹھو، ان کی کتابیں نہ پڑھو، علماء کو بھی منع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں امام غزالی المستصفا میں المعتمد جیسی کتابوں کو جمع کر رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ کیوں جمع کیا؟ اس لیے کہ تحریرات اچھی ہیں اصول فقہ میں۔ جو چیز آپ اتفاق کرتے ہیں وہ تو آپ لے سکتے ہیں، جس میں آپ اختلاف کرتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کا رد کر سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ کس کا عروج ہے؟ مدرسۃ المتکلمین کا۔ 458 کا یہ تھا۔ ہاں، قاضی ابو یعلا کا 458۔ کلیئر ہو گیا اب آپ کو؟ اب ان کے بعد کون آئے؟ مستصفا کے بعد ہاں، امام راضی آئے۔ دو مدرسے ہو گئے۔ کتنے مدرسے؟ مدرسۃ الرازی اور مدرسۃ العامودی۔ آپ نے ابھی یہاں تک صرف یاد رکھنا ہے تاکہ کلیئر رہے۔ ان کے بعد کون لوگ آئے؟ دو، جن کو ارکان اصول فقہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ارکان۔ وہ کون لوگ ہیں؟ دو، امام راضی اور امام عامودی۔ امام راضی متوفی 606 ہجری، امام عامودی متوفی 646 ہجری۔ یہاں سے مدرسہ متکلمین دو حصوں میں بٹ گیا، مدرسہ راضی۔ یہ کون ہے امام عمودی؟ امام عامودی جن کی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام، امام عامودی کی، یہ کون تھے؟ حنفی، شافعی کون تھے؟ شافعی، ان کی عقائد میں بھی کتابیں ہیں۔ کلیئر آپ کو؟ اب دونوں نے کیا کیا ہے؟ دونوں نے مستصفا اور معتمد سے خلاصہ کیا ہے، مستصفا کا اور معتمد کا۔ امام راضی نے کتاب لکھی المحصول اور امام عامودی نے کیا کتاب لکھی؟ الاحکام فی اصول الاحکام۔ انہوں نے اپنی آراء کو بیان کیا، انہوں نے اپنی آراء کو۔ یہاں سے دو مدرسے ہو گئے، مدرسۃ الرازی، مدرسۃ العامودی۔ اب آپ کتابوں میں پڑھیں گے وہ کہیں گے مدرسۃ الرازی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے مدرسۃ الرازی یعنی امام راضی کی کتاب کون سی؟ المحصول، جو معروف کتاب ہے، اور مدرسۃ العامودی کی معروف کتاب الاحکام فی اصول الاحکام، یعنی بکسر الحمزہ الاحکام فی اصول الاحکام للعامودی۔ کلیئر ہوگا یہ آپ کو؟ تو یہاں کیا بنے گا؟ الاحکام فی اصول الاحکام یعنی اتقان، صحیح، تدبیت، قواعد، اصول، اس لیے کہتے ہیں احکام، احکام نہیں کہتے اس کو۔ اب جو بھی ان کے بعد آئے یا تو مدرسۃ الرازی کو لے کے چلے یا مدرسۃ العامودی کو لے کے چلے۔ مدرسۃ الرازی میں معروف نام کس کا ہوا؟ امام بیضاوی کا۔ اب آپ سنتے ہیں نا منہاج البیضاوی، امام بیضاوی کس کو لے کے چلے؟ مدرسہ راضی کو۔ اور مدرسہ عامودی میں معروف نام کون سا ہوا؟ ابن حاجب۔
آپ جو نام سنتے ہیں کتاب کا مختصر ابن حاجب، مختصر، یہ مختصر کس کی ہے؟ اسی کی تو ہے امام آمودی کی کتاب جو ہے، اصل میں ان کی ایک اپنی کتاب تھی منتہی الصول فی علم الاصول والجدل، کس کا خلاصہ تھا؟ الاحکام کا، اس کا انہوں نے خلاصہ کیا اپنی کتاب کا، کیا لکھی؟ مختصر المنتہی۔ مختصر المنتہی کو ہی درسیات میں، کتابوں میں اور دیگر میں بولا جاتا مختصر ابن حاجب۔ یہ تھوڑا سا امام آمودی نے اپنی ہی کتاب کا خلاصہ کیا؟ نہیں، امام آمودی نے اپنی کتاب کا خلاصہ کیا، لیکن اس کتاب کا نام یہ نہیں ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ امام آمودی کے مدرسے میں کون سی معروف شخصیت ہوئی؟ ابن حاجب۔ ابن حاجب نے کتنی کتابیں لکھی؟ 2۔ پہلی کتاب کیا ہے؟ منتہی الصول فی علم الاصول والجدل، یہ کس کا خلاصہ ہے؟ الاحکام فی اصول الاحکام، الاحکام کا خلاصہ ہے امام آمودی کی۔ پھر جو انہوں نے اپنی یہ کتاب لکھی یہ طویل تھی، پھر اس کا خلاصہ کیا، خلاصے کا نام کیا رکھا؟ مختصر المنتہی۔ مختصر المنتہی۔ جو آپ سنیں گے کتابوں میں یا لیکچر میں مختصر ابن حاجب، اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے مختصر ابن حاجب کون سی کتاب ہے؟ مختصر المنتہی۔ منتہی سے مراد کیا ہے؟ منتہی الصول فی علم الاصول والجدل۔ کلیئر ہو گیا؟ میں دونوں مدارس میں کوئی اختلاف ذکر کریں گے آپ کی وجہ اختلاف کیا تھی؟ مدرسہ رازی اور مدرسہ امام آمودی میں آراء میں بعض میں اختلاف ہے، بس امام آمودی کی بعض آراء اصولیہ ایسی ہیں جو امام رازی کی نہیں ہیں، دلالات کے اندر جو بھی اختلاف آئے گا دلالات میں آئے گا۔ اس کو جب ہم مباحث اصول فقہ پڑھیں گے یعنی طرق الدلالہ اس کے اندر ذکر ہوں گی، وہاں پہ نام آئے گا کہ مدرسۃ الرازی کی یہ رائے ہے اور مدرسۃ آمودی کی یہ رائے ہے۔ ابھی صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہ نام ہے کیا، مراد کیا ان سے۔ اگر اس سارے کو آپ نے ایک کتاب میں پڑھنا ہو، ایک کتاب میں جمع الجوامع، جمع جو دراسات علیہ میں یعنی ایم فل میں پڑھائی جاتی ہے ازہر شریف میں، جمع الجوامع کن کی کتاب ہے؟ امام تاج الدین السبکی۔ امام تاج الدین السبکی رحمہ اللہ نے کتنی کتابوں سے اس کتاب کو جمع کیا ہے؟ 100 کتابوں سے، یعنی 100 کتابوں سے انہوں نے صرف جمع الجوامع جو کتاب ہے اس کو، متوفہ 771 ہجری، متوفہ 771 ہجری، انہوں نے اپنی اس کتاب میں فقہاء کو بھی جمع کر دیا اور متکلمین کو بھی جمع کر دیا ہے مختصراً۔ اگر آپ نے مفصل وضاحت پڑھنی ہو کسی مسئلے میں، بعض اوقات ایسی بحثیں ہوتی ہیں جو اصول فقہ میں معروف نہیں ہوتی، اگر کوئی مجہول بحث آ جائے تو کس میں پڑھیں گے آپ؟ اس کتاب کو نہیں بھولنا آپ نے کبھی بھی زندگی میں، البحر المحیط۔ یہ کتاب آپ کے دل پہ نقش ہونی چاہیے۔ کن کی؟ امام زرکشی الشافعی المتوفى 794 ہجری، الشافعی 794 ہجری، عروج ہے اس کے اوپر اصول فقہ کا۔ اگر ہم کہیں کہ اصول فقہ کا مطلقاً عروج ہے تو یہ کتاب البحر المحیط، اس میں دونوں مدرسہ سب کچھ اس میں ساری آراء جمع ہے۔ اور جو جمع الجوامع میں آپ نے بتایا وہ ان تمام اصول فقہ کی تاریخوں کو جمع کیا ہے، تاریخ کو جمع کیا گیا یا مسائل؟ اجمال ہے اس میں، مسائل کو جمع کیا ہے فقہاء کے بھی اور متکلمین کے بھی، لیکن اختصار ہے اور بعض مسائل اس میں ذکر نہیں ہے۔ ابھی ہم نے کیا کہا کہ اگر آپ کو بعض اوقات اصول فقہ کا کوئی مسئلہ نہیں ملتا صحیح تو آپ اس کتاب سے استفادہ کریں، البحر المحیط سے جا کے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے مطلقاً اصول فقہ کا عروج کہاں پہ ہوا؟ البحر المحیط، امام زرکشی الشافعی 794 ہجری، بہت مفصل کتاب ہے اصول فقہ پہ۔ کلیئر؟ آج جو ہے ہم مبادی عشرہ ہے اس کو ختم کرتے ہیں، صرف 10 منٹ آ جائیں قمر بھائی۔ یہ تاریخ آپ کو یاد رہے گی اب؟ مدرسۃ الجمع، ہم نے کہا نا کہ جمع الجوامع کس پہ ہے؟
جمع بین المدرستین، جمع الجوامع میں کتنی کتابوں کو جمع کیا گیا؟ 100 سے زائد کتابوں میں خود مصنف نے لکھا ہے مقدمے میں. اب جمع الجوامع اٹھا کے دیکھیں، پڑھیں اس کو تو اس میں ہے جو ازہر میں پڑھائی بھی جاتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ سب سے پہلے اس طریقے کو کس نے جمع کیا؟ یعنی کس نے یہ رسم ڈالی جمع کرنے کی متکلمین اور فقہا کو؟ ابن الساعتی الشافعی رحمہ اللہ. کتاب کا نام کیا؟ بدیع النظام. بدیع النظام، نہایت الوصول الی علم الاصول بھی کہتے ہیں. بدیع النظام الجامع بین البزدوی والاحکام، یعنی اصول بزدوی کو جمع کیا اور ادھر کس کو جمع کیا؟ احکام امام آمودی کی کتاب کو. یعنی سب سے پہلے انہوں نے جمع کیا ہے 694 ہجری، اور اس طریقہ جمع کی آخری عروج کی کتاب کون سی ہے؟ مسلم الثبوت. مسلم کن کی کتاب ہے؟ محب اللہ ابن عبد الشکور الہندی الحنفی رحمہ اللہ، المتوفی 1119 ہجری. 1100 یہ عروج ہے طریقۃ الجمع میں. اس کے اوپر سب سے بہترین شرح کیا ہے؟ فواتح الرحموت. فواتح الرحموت امام ابن نظام الدین ان کی. تو لہٰذا طریقۃ الجمع سب سے پہلے کس نے شروع کیا؟ امام ابن الساعتی الحنفی الشافعی. مثلا طریقۃ الجمع کن کے درمیان؟ بین الفقہاء